اللہ میاں نے لڑائی ہو گئی. لڑے نہیں یار, لڑے نہیں. غصہ آ گیا, تو ڈر گئی. اس کی ویڈیو بھی آئے گی بھائی. ارے اللہ اتنے ٹکٹ بھیج دیے انہوں نے, یہاں تو لڑائی پڑ گئی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم خواتین و حضرات, اور بہت سارے بچگان بھی نظر آ رہے ہیں مجھے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ شاہ صاحب نے منسٹر بنتے ہی ٹائم کھانا شروع کر دیا. شاہ صاحب نے جو ساری باتیں ابھی کی آپ لوگوں کے سامنے, ہمارا بھی وہی باتیں کرنے کا ارادہ تھا. کر لی انہوں نے, ختم ہو گئی. اب ہم کچھ نئی باتیں کریں گے. بشرا جی کا تعارف جیسے شاہ صاحب نے کروایا ہے, اس سے اچھا نہیں ہو سکتا, اور ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ ایک خاتون میں اتنے زیادہ ٹیلنٹ ہونا, یا کسی ایک انسان میں اتنے زیادہ ٹیلنٹ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. مطلب اگر آپ ان کی فیملی ہسٹری دیکھیں تو ان کے والد صاحب, ان کی والدہ, ان کی بہنیں, اور آگے آنے والی نسلوں میں بھانجیاں, بیٹی, داماد کے ماموں, ہر طرف ٹیلنٹ پھیلا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے ان کا خانسامہ بھی کچھ لکھے گا تو وہ ضرور رسالے میں چھپنے لائق ہوگا. نہیں, اگر میں نے بہت سارے سیریلز کا ایڈوانس لے لیا ہوتا تو ایک آدھ میرا خانسامہ بھی لکھ رہا ہوتا. کیوں نور, میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا, کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کا خانسامہ. میں نے کہا اگر میں نے بہت سارے سیریلز کا ایڈوانس لے لیا ہوتا شاید ایک آدھ میرے خانسامہ کو بھی لکھنا پڑتا. بشرا جی, ویسے آج کل جس طرح کی رائٹنگ ہو رہی ہے, آپ تو سیریلز کر رہی ہیں, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کچھ ڈرامے خانسامہ ہی لکھ رہے ہیں؟ میرا چھوٹا سا اصول یہ ہے کہ جب تک میں اس کام کا حصہ ہوں, میں اس کو بہت زیادہ خوار نہیں کرنا چاہتی, تھوڑا سا چبونا چاہتی ہوں. اور یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ کام کی کوالٹی بہتر ہو, لیکن جب مقدار اتنی ہو, جب اتنی بہتات میں آپ کو مال چاہیے, تو کوالٹی سفر کر رہی ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں, ابھی گرین ٹی وی کے 2-4 ڈراموں میں ہی پتہ چل گیا کہ ابھی لوگ اچھا کام دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی سمجھ میں آتا ہے. ہم ان کو انڈر ریٹ کر رہے ہیں یا ان کو سمجھنے میں دیر ہو رہی ہے. اللہ اتنے ٹکٹ بھیج دیے انہوں نے, یہاں تو لڑائی پڑ گئی ہے. میں نے تو آج سوچا تھا کوئی پتہ نہیں, اچھا خیر. جی بشرا جی, جس طرح لوگ جو ہے وہ غول کے غول آ رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کسی نے ڈانس کی افواہ اڑائی ہے. ہاں, آج میرے پاؤں میں درد ہے. بشرا جی, اتنا اچھا سینس آف ہیومر ایک انسان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ عموماً جتنے اسٹینڈ اپ کامیڈینز ہیں وہ عموماً مرد حضرات ہوتے ہیں, اور مزاح لکھنے والے بھی زیادہ اگر دیکھا جائے تو مرد حضرات ہیں. اور ایک خاتون پوری ٹیلی ویژن انڈسٹری میں ایسی آئیں کہ ممکری سے لے کے اور کامیڈی, مطلب ابھی میں نے بشرا انصاری سے پیچھے کہا, میں نے کہا میم اندر جا کے نا ذرا شغل میلہ کریں گے, تو کہتی ہیں کیا کرنا ہے, منہ سے 7 اپ کے ڈھکن کی آواز نکالنی ہے. تو آپ ان سے سیدھا سوال بھی کریں تو ایک ایسا جواب آتا ہے کہ آپ ہنسنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسے کرتی ہیں آپ؟ یہ آمد پہ ہی چل رہا ہے سب کچھ؟ ایکچولی یہ کیا کہوں کہ سارے خاندان میں یہ کامن بات ہے. ہم لوگوں کے پاس ایک اللہ میاں نے لڑائی ہو گئی. لڑے نہیں یار, لڑے نہیں. غصہ آ گیا, تو ڈر گئی. اس کی ویڈیو بھی آئے گی بھائی. ارے کچھ مس نہیں ہوگا اس دنیا میں. تو یہ جو ہے نا وٹ جسے کہتے ہیں, یہ بڑی نعمت ہے اور یہ خدا کی دین ہے. اور ہماری فیملی میں بہت سارے ایسے, مطلب میرے رشتے, میری پپی پروین عاطف جو خود بڑی 11-12 کتابوں کی لکھاری تھی, آپ ان سے آدھا گھنٹہ بات کریں تو پتہ چلا ایسا ایسا جملہ آ رہا ہے. تو یہ نیچرل تھا. اور جتنے میرے والد کے کزنس تھے, کوئی ڈاکٹر تھے, کوئی فوجی تھے, کوئی کچھ تھے, آپ بیٹھے تو پیٹ ہی پکڑ لیتے تھے. تو یہ نیچرلی ہم سب میں ہے. اور مجھے لگتا ہے گجرانوالے کے پاس جو گاؤں ہے نا میرے ابا کا, ایمن آباد, وہ بڑا چسکورا گاؤں ہے. اس کی وجہ سے, حالانکہ میں رہی نہیں وہاں, لیکن وہ زبان میں وہ چیزیں ایمن آباد سے آئی ہیں. اور پنجابی جگت سمجھنا کرنا, سب میوزک. پنجابی جگت سے بہتر ہیومر مجھے نہیں نظر آتا پاکستان میں. میں کہتی ہوں نا کہ مجھے دنیا میں اگر کوئی ہنسا سکتا ہے تو صرف سہیل احمد ہنسا سکتا ہے. کیا بات مجھے, کیونکہ ہمارا ہنسنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں میمز دیکھ رہا تھا, تو پنجابی میم تھی, ایک لڑکا اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہے کہ ابا جی میری کنی عمر ہو گئی ہے؟ کہندے نے پتر 25-26 سال. کہندا پھر ہن مینوں ویاہ دیو یا مینوں وڈا کر کے بیچنا ہے. تو پنجابی میں آپ اپنے باپ سے بھی ایسے بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ اگر پنجابی زبان پہ نکلیں گے تو ہمارے 3 سیشن بھی کم ہوں گے. کتنی میٹھی اور پیاری زبان ہے. پنجابی کے اندر بڑی اپنائیت ہے.
چاہے وہ اس کے فلیورز تھوڑے مختلف بھی ہوں, چاہے وہ جلندری پنجابی ہو, فیصل آبادی ہو, لاہوری ہو, مختلف قسم کی, لیکن اس میں ایک عجیب سی کھچ ہے جو کہ جیسے ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں سردار ملتے ہیں نا, سردار لوگ ملتے ہیں, فین ہوتے ہیں, تو وہ بس ذرا سی پنجابی بولنے کے دیر ہے کہ وہ اوپر ہی چڑھ جاتے ہیں سارے. محبت کا ایک اتنا کھلا ایکسپریشن ہے اس زبان کے اندر. ہر زبان کا اپنا ایک الگ فلیور ہے, الگ ٹیمپرامنٹ ہے, لیکن پنجابی زبان تو مجھے لگتا ہے, اب تو میں دیکھتی ہوں ساؤتھ انڈین فلموں میں اے آر رحمان کی فلموں میں بھی پنجابی گانے ہوتے ہیں. بالکل ایسا تو یہ دیکھیں نا کہ جو وہ اردو نہیں بول سکتا, ہندی نہیں بول سکتا, وہ پنجابی گانے بنا بھی رہے ہیں اور خود گا بھی رہے ہیں, ایکسنٹ بھی اچھا ہے. وہ چیزیں بہت میرے خیال ہے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بڑی اللہ نے اسٹرینتھ دی ہے, لینگویج کی اسٹرینتھ بہت مزے کی ہوتی ہے. اچھا بشرا جی, آپ کامیڈی تو کرتی رہی ہیں بہت عرصہ, ہم نے دیکھا 50-50 سے لے کر اور آنگن ٹیڑھا اور اس کے بعد بارات سیریز تک اور اب بھی, لیکن ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی شو کیا اپنا, اس کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہوگا؟ دیکھیے وہ اسٹینڈ اپ اس کو میں اس لیے نہیں کہتی کہ جو اسٹینڈ اپ آج کل رائج ہے اس میں سب چیزوں کے نام لے لیے جاتے ہیں, تمام سامان تعیش کا ذکر آرام سے کر لیتے ہیں سب لوگ. تو وہ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا نہیں اس کا نام یہ نہیں رکھنا ہمیں. خیر اس کو آپ اسٹینڈ اپ ہی کہتے ہیں جب اکیلے ایک انسان 1-1.5 گھنٹہ لوگوں سے بغیر کسی اسکرپٹ کے روزانہ بات کرتا ہو اور ان کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہو. ایکچولی وہ مجھے بہت دن سے داور محمود کہہ رہے تھے اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ لوگ جمع ہو سکیں گے, یا حالات ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں, بیچ میں وہ سب رجیم چینج اور مسئلے مسائل, اور میں نے کہا نہیں اور ہاں, نہیں اور ہاں. پھر ایک بات انہوں نے ایسی کہی, داور از اے ویری ٹیلنٹڈ ڈائریکٹر, انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ پاکستان میں کوئی فیمیل کر سکتی ہے تو آپ کر سکتی ہیں, پھر اس کو کبھی کوئی نہیں کر سکتا. دوسری اگر آپ کر لیں گی تو اور بھی شاید 4 لڑکیوں کو یہ ایک انکریجمنٹ ہوگی. تو پھر یہی تھا کہ اس میں ہمارے, کیونکہ میرا پورٹ فولیو نہیں ہے وہ جس میں کہ ABCDF تک چلی جاتی ہے, میں نے کہا کہ میرے تو اپنی طرح کا میٹر کریٹ کرنا ہوگا. سو میں نے اپنی ہی لائف سے کچھ چیزیں نکال کے, ہم نے 2-3 مہینے بیٹھ کے, پر مختصر یہ کہ میں نے 1 سے 1.5 گھنٹے ایوری ڈے 20 شو کیے اور لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا, شکر ہے. تو ٹھیک ہو گیا, بس ایک میں نے اپنے پر لگا لیا کہ یہ بھی میں نے کر لیا. اچھا, آپ کی 2 سائڈز ہیں بالکل مختلف. ایک تو آپ اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی کرتی ہیں اور ہنسنے ہنسانے کے لیے بہت آپ کو دیکھا جاتا ہے, اور دوسری طرف آپ اتنا ڈارک لکھتی ہیں. یہ دونوں چیزیں کم لوگوں کی نظر آتی ہیں عموماً. اگر کوئی کمیڈین ہے تو اس کی کامیڈی ہی لوگ دیکھتے ہیں, اس کی دوسری سائڈ عموماً دکھنے کو نہیں ملتی, یا اس کے بہت کلوز لوگ ہیں جو پتہ چلتا ہے. مگر آرٹ کے ذریعے اس کو بھی نکال باہر رکھنا, یہ کیسے کرتی ہیں آپ؟ بس ایکچولی کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت پلان نہیں کرنا ہوتا, اور بہت سی چیزیں ان پلانڈ ہو جاتی ہیں. لکھنے کا جیسے کہ میں اگر گانے کی بات کروں تو گانا میں سیریسلی ہی گاتی تھی شروع میں, پھر بعد میں کہیں وہ طاہرہ سید کی کاپی ہوگی تو اس میں فن آ گیا.